دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کو K21 ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے دیکھے جانے والی سحری کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں پر موجود تمام ہی حاضرین کو میرے بہت ہی قابل احترام مہمانان گرامی جو آج یہاں موجود ہیں، سب کو بہت ہی خلوص، عقیدت، ادب اور احترام کے ساتھ عبدالصمد کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر امیر حمزہ۔ رمضان کی اس 28ویں سحری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ٹاپک کیا ہے آج کا ٹاپک ہے جس میں قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو مبارک سرزمین کہا گیا ہے۔ یہ وہ سرزمین جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھی، یہ وہ سرزمین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، یہ وہ سرزمین جہاں سے معراج کا واقعہ شروع ہوا، یہ وہ سرزمین جہاں پہلے رمضانوں میں آج سے پہلے کچھ سال پہلے مسلمانوں کی عبادت ہوتی تھی، اور آج افسوس در افسوس کہ وہاں ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مراد فلسطین ہے؟ فلسطین ہے۔ یہی بات ہے، ماہ رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ بھی تھا، الوداع جمعہ بھی تھا، اور یہ جو حمزہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ یہ یوم القدس کے طور پر بھی منایا جاتا ہے، اور جو دنیا بھر کے 80 سے زائد ممالک میں فلسطینی جو مظلوموں کی حمایت اور استکباری قوتوں کے خلاف بیداری کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن صرف ایک احتجاجی علامت نہیں ہے، بلکہ اسلامی وحدت اور عالمی استعمار کے خلاف جدوجہد کا عملی اظہار ہے۔ یہ عظیم دن امام خمینی نے انقلاب اسلامی 1979 کے بعد اعلان کیا تھا تاکہ امت مسلمہ کو فلسطین اور دیگر جو مستضعف اقوام کے حقوق کی بازیابی کے لیے بیدار کیا جا سکے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یوم القدس جو ہے وہ فقط فلسطین کا دن نہیں ہے، بلکہ مستضعفین کے حق میں اور مستکبرین کے خلاف قیام کا بھی دن ہے۔ ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے اوپر کیا کیا آج مسلمانوں کی، مسلم حکمرانوں کی، مسلم ممالک کی کیا ایک جدوجہد ہونی چاہیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ کیوں اس طریقے سے ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، بہت ہی ڈیپلی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہاں پہ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کروانا چاہوں گا، جس کے لیے میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں بہت ہی قابل احترام محمد عثمان بن ایوب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلیے عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. صورت اور جو بچے جب ثنا خوانی کرتے ہیں نا تو ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اور اگر دیکھیں یہی وہ چیز ہوتی ہے. اور یہاں پہ میں ایک خوبصورت آپ کو رشتہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کریڈٹ دیا جاتا ہے نا, میں کریڈٹ دوں گا, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں دوں. جو پڑھ رہی تھی وہ بیٹی ہیں, جو برابر میں بیٹھے ہیں وہ والد ہیں, تو یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ یہ تربیت انہوں نے کی. تو یہ تو لائیو ایک وہ ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے آپ سرکار کی ثنا خوانی جو ہے وہ کرتی رہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بیسیکلی ایجوکیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں اور CEO ہیں دا میرٹ اسکول اینڈ کالج کے, جو لانڈی کے اندر واقع. ہم ان سے پوچھیں گے اس کے بارے میں بھی. میں یہاں سے بہت ہی رسپیکٹڈ آنریبل آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں وقار حسن قریشی صاحب سے. سر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلے جنہوں نے تلاوت کی تھی, تلاوت کرنے کے بعد جنہوں نے نعت پڑھی, اور یہ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ خوبصورتی ہے, اتنی خوبصورتی ہے کہ نعت پڑھنے کے لیے بھی اور قرأت کے لیے بھی لوگ ان کے اسکول سے ہیں ماشاءاللہ. اب یہاں پہ اگر حمزہ یہ چیز دیکھی جائے نا تو ایجوکیشن بعد میں, تربیت پہلے آتی ہے. تعلیم تربیت میں, تعلیم بعد میں, تربیت. یہ تربیت کا ایک سمجھ لیں آپ کو نا امپلیمنٹیشن دکھ گئی ہے. تعلیم تو بہت بعد میں دین کی امپورٹنس ہے اس میں کہ تلاوت اور اسکول سے ہی نعت خوان. جن کی تربیت ایسی ہو تو پھر ان کی تعلیم خود ہی اچھی ہوتی ہے. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا اپنے اسکول کے بارے میں اور ان بچوں کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور K21 والوں کا کہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا, اور بڑے قیمتی وقتوں میں سے میں ادھر نکال کے آیا ہوں. ابھی اتفاق ہے کہ ایک پروگرام سے کر کے آیا ہوں تو آپ لوگوں نے باقاعدہ طور پر مجھے ادھر انوائٹ کیا, بہت شکر گزار ہوں. بیسکلی دیکھیں دی میرٹ اسکول سے میں ادھر آپ کی طرف حاضر ہوا ہوں, اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دین کی ترویج کی جائے. دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تربیت خود بخود ہو جاتی ہے. جب بھی ہم نے اپنا اسکول کا ایک تھیم رکھا, اور تھیم یہ تھا کہ بیلنس دین و دنیا, کہ دین کی بھی تعلیمات ہوتے رہے اور دنیاوی تعلیمات بھی ہوتے رہے. کیونکہ آپ کو علم ہے کہ بہت سارے اسکول ایسے اور مدرسے ایسے موجود ہیں وہاں پر صرف دینی تعلیمات ہیں, بچے دنیاوی تعلیمات سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بہت سارے اسکول اور بھی موجود ہیں جو صرف دنیاوی تعلیمات دے رہے ہیں, دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بیچارے سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں.
تو والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اس بارے میں کہ آیا ہم کون سی تعلیمات دلوائیں, ہم کون سی پرائرٹیز کو رکھیں. تو میں ان والدین کو آپ کے K21 کے چینل سے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے تعلیم اور جیسے آپ نے بتایا کہ تربیت پہلے اہم ہے, تو تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے سب سے پہلے اس اسکول کا چناؤ کیجئے جہاں پر دینی تعلیم کی ترویج کی جاتی ہو. تو آپ کس طرح اس چیز کو لے کے چلتے ہیں؟ لائک جیسے آپ نے بتایا کہ دین اور دنیا دونوں چیزیں بیلنس کرے, تو مطلب کس طرح آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اسپیشلی, جیسے ماشاء اللہ آپ دیکھا کہ آپ کے اسکول کا ٹیلنٹ ہے, تو کس طرح سے ان چیزوں کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اس بارے میں روشنی فرمائیں. جی بالکل, میں آپ کو اس پہ وضاحت کرتا چلوں. دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس نا جب اسٹارٹ ہوتی ہے ہماری ٹائمنگ, تو سب سے پہلے ہم اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں, اور اس میں ہم باقاعدہ طور پر چھوٹے بچوں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ناظرہ کا پروگرام ہمارا ہوتا ہے, اس میں بچوں کو ہم ناظرہ سکھاتے ہیں. پورے 1 گھنٹے کا یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اس پروگرام کے تحت بچے جو ناظرہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں نرسری KG1 KG2 سے, پورے 1 آور ہم ان کو پورا مکمل دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ چلتے چلتے 1 کلاس اسٹینڈرڈ 2 ہماری لاسٹ کلاس ہوتی ہے, جس میں ہم قرآن مجید مکمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا صرف یہ اورل نہیں ہوتا, یہ ہم طور پر باقاعدہ طور پر قرآن مجید تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس سالانہ طور پر 30 سے 50 اسٹوڈنٹ, یہ ہمارے پاس ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے منیمم, میکسیمم ہم زیادہ سے زیادہ چلے جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایوریج بتا رہا ہوں. اس میں ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ 50 اسٹوڈنٹ سے ابو تکمیل قرآن کر جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں سر, یہاں پہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن ایک سوال ہے, پتہ نہیں سر کو کیسا لگے, لیکن سر سوال یہ ہے کہ اپنے بچے ہوتے ہیں نا, ہم کوشش کرتے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ پڑھیں. ایسے بالکل میں سوسائٹی کے حوالوں سے بھی بات کرتا ہوں, ان کے ذہن کے حوالے سے, کہ فار ایگزامپل میں اگر کسی اسکول کا آنر ہوں نا, تو میں چاہوں گا میرے بچے میرے میں نہیں کسی اور جگہ پہ پڑھیں. جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے اپنے اسکول میں دوسرے پڑھتے ہیں. سر آپ نے اپنی بیٹیوں کو بھی اسی اسکول میں لگایا, یہ تو ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے, میرے کو اس بارے میں بتائیے گا. بہت اچھا کوشچن کیا, اور یہ یقین کریں 100% میں سے 1% اونلی یہ ایک پیرنٹس ہم سے سوال کرتے ہیں, باقی 99% نا بلڈنگ کو دیکھتے ہیں. جی تو میں اس طرف آنا چاہوں گا, اور بہت ہی امپورٹنٹ اور کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے. دیکھیں جب اسکول کھولا جاتا ہے یا کوئی مدرسہ کھولا جا رہا ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے, تو اسٹارٹ ہوتا ہے آپ سے, جی انگلی آپ پر اٹھتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں جہاں پر داخلہ کروا رہے ہیں یا وہاں پر مدرسے میں یا اسکول میں, تو ان سے پوچھیں, سوال کریں, آیا آپ کے کتنے بچے ہیں, وہ کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ جواب یہ دیں کہ میرا فلاں بچہ ادھر پڑھتا ہے, تو میں ان پیرنٹس کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ براہ کرم ادھر سے کوچ کر جائیے, کیونکہ وہ اپنی تعلیم پہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. جو وہ اپنی تعلیم پہ کانفیڈنٹ ہوگا, وہ اپنے بچوں کو اسی مدرسے اور اسی اسکول میں پڑھائے گا. الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں, اور تینوں بچے میرے اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایگزامپل ہے, دس از اے ایگزامپل, اور دس از اے ایگزامپل. کیوں؟ جب میرے بچے میرے اسکول میں تعلیم حاصل کریں گے, تو میں اس کے معیار کو مینٹین رکھنے کی کوشش کروں گا, ان کو اور مزید پروگریس کی طرف لے کے جاؤں گا, اور میں چاہوں گا کوئی خرابی پیدا نہ ہو. اور جب خرابی پیدا نہیں ہوگی تو تمام بچے اس سے مستفید ہو سکیں گے. الحمدللہ فیڈ بیک آپ کو ملے گا کہ بچے کیا چیزیں, بچے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے بچوں سے نہ ملے, لیکن اپنے بچوں سے آپ کو فیڈ بیک ملے گا, آپ چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں, یہ ہڈلز آ رہی ہیں, تو آئی تھنک سو امپروومنٹ زیادہ میرے خیال سے. نہیں, دوسرے الفاظوں میں یہ بات اگر کہی جائے نا کہ ایک باپ جس طرح اپنی اولاد کا سوچتا ہے, تو وہ اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اولادوں کو بھی برابر رکھتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے جب بچوں کی بات آتی ہے نا حمزہ, تو ڈیبیٹ کی بھی بات آتی ہے, نعت کمپٹیشنز کی بھی بات آتی ہے, کوئزز کی بات آتی ہے. انشاءاللہ ایک ایسا سیگمنٹ لائیں گے جس پہ ہم صرف ان بچوں پہ پروگرامز کریں گے. اور یہاں پہ آج اسی اسکول سے, دا میرٹ اسکول اینڈ کالج سے ہمارے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں, جو آج ڈیبیٹ کریں گی, ان کا نام ہے مریم عبدالقادر. اور کیا ٹاپک ہے میں نہیں بتا رہا, وہ خود بتائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے, وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں. جناب والا, اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا, تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے والے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمن کی لاش آئی. میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک, ہر وطن, ہر دیش, ہر مٹی اور ہر جگہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر میرے خیال میں بچوں کے سامنے زمین پر نشانہ بنانے والی ماں آ گئی کہ جس نے مجھے لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم ہوس کے قیدی ہیں. کتنے بھی اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو, آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ میں دیا. اور ابھی میں نے اپنے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمرے سے منہ چڑھانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ. یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤ.
ایک بات کہوں, اگر جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بے دردی سے مارا جائے وہ آزاد نہیں ہے. آج میں مارا گئی ہوں, کل کوئی اور مارا جائے گا. انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں, بس مذمت سے کام چلایا جائے گا, بس مذمت سے کام چلایا جائے گا. جناب والا, ابھی میں نے اس موضوع پر لکھنے کی جسارت کی تھی کہ فلسطین, کشمیر, برما اور چنچنیا کے لوگوں نے مجھے چیخ کر پکارا کہ خبردار, تو آزادی کی تعریف سے آشنا ہی نہیں, تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں. تو آزاد ہے, تو آج لکھنے کو آزاد ہے, تو آج پڑھنے کو آزاد ہے, تو آج اسٹیج پر کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے. تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہیں. ہمیں تو یہ آزادی ہے ہی نہیں. چلو مان لیا کہ 20% لوگ معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہیں, لیکن تو نوشیر و فروز کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے. لیکن ہمیں تو یہ آزادی ہے ہی نہیں, جناب والا, یہ سوچتے ہی میرا قلم میرے ہاتھ سے نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا. بہرحال کہ میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ سب لوگوں پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں, کہ واقعی ہم آزاد ہیں. میں اپنی اس تقریر کے اختتام بس ایک دعا کرنا چاہوں گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اندیشہ زوال نہ ہو. ناظرین, آپ کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے, کیا ہم آزاد ہیں؟ جس طرح سے یہ بات کر رہی تھی مریم, تو میرے سامنے ایک پس پردہ ایک ایسی چیزیں چلنا شروع ہو گئیں کہ ان کو دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہ کیا یہ ہم آزاد ہیں, کیا کچھ بات کریں. کہ ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ کے سامنے جس طرح مریم نے بتایا کہ آزادی کا آپ کے سامنے جس طرح صحافت کو اور باقی لوگوں کو کچلا جا رہا ہے, وہ اپنی بات نہیں کر سکتے, تو کس طرح ہم آزاد ہیں؟ نہ ہم اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں, نہ کسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں, اور بات ہم آزادی کی کرتے ہیں. تو آزادی کی بات کس طرح کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہی نہیں ہیں؟ ہمارا ملک جو کہ بظاہری طور پہ تو آزاد ہے, لیکن ہم حقیقی طور پہ آزاد سمجھ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں تو یہاں پہ اگر بولوں, اور ہم دوسروں کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں. میرے خیال سے ہم خود آزاد نہیں ہیں, لیکن دوسروں کی آزادی کے لیے میرے خیال سے ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انسان دیکھیں, جو اس ملک میں رہتا ہے نا, ہر شہری کو آواز اٹھانے کا پورا حق ہے, کہ ہمارے قانون میں لکھا ہے, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے, اور ہم یہاں پہ سب کچھ کرنے کے حقدار ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا آف پاکستان. جو ہمیں آزادیاں ہیں اس میں ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, شاید یہ لفظ آپ کو میرا برا لگ جائے, کہ جو آواز اٹھاتا ہے آپ اس کا منہ بند کر دیتے ہیں, جو حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے آپ اس کا منہ بند کر دیتے ہیں. میں ان باتوں کو ایک بات سے جوڑوں گا, زیادہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے بولنا شروع کیا تو پھر ٹرانسمیشن اینڈ ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام, میں دین سے شروع کرتا ہوں, ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے, میں کہیں اور سے ریفرنس ہی نہیں دے رہا. اگر بیٹھ کے کام حل ہونے ہوتے ہیں نا, یا باتوں سے مسئلے حل ہو جاتے, تو ہمارے نبی اتنی جنگوں میں نہیں جاتے. بالکل ہمارے نبی اتنی جنگوں میں, یہ جو ادب کا درس دیتے ہیں نا, یہ میٹھے میٹھے جو دین ہمیں سکھاتے ہیں, تو دین صرف مٹھائی کھانے کا نام نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, بریانیاں کھانے کا نام نہیں ہے, لنگر کھانے کا نام نہیں ہے, تلوار نکالنے کا بھی نام دین ہے. قربانی مانگتا ہے, تیر چلانے کا نام بھی پھر یہ ہے. اور نبی سے آپ اسٹارٹ کریں تو ہمارے نبی نے ذرا صرف جتنے علماء ہیں یا جتنے درس دیتے ہیں, وہ صرف یہ بات بتا دیں کہ نبی اتنی جنگوں میں گئے کیوں, صرف اس بات کا جواب چاہیے. باقی آپ چھوڑ دیں ساری چیزوں کو. میں تمام مکاتب فکر کے علماء سے درخواست کر رہا ہوں کہ صرف اس بات کا جواب دیں. ہم درس پہ کام کرتے ہیں, ہم ادب میں بھی بہت آگے ہیں, اللہ کا شکر ہے, لیکن ہمارے نبی جنگوں میں کیوں گئے؟ پھر اس کے بعد اہل بیت کے اوپر اتنے ظلم کیوں ڈھائے گئے؟ پھر اس کے بعد سارے شہید کیوں ہیں؟ ہم تو جن کے ماننے والے ہیں وہ سب شہید ہیں, اس کا مطلب وہ سب حق پہ تھے نا. تو آج جو حق پہ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہے. تو آپ اس زبان کو بند نہیں کر سکتے. یہ بچے, یہ فیوچر آف پاکستان ہے. ہم چپ ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوں گے. یہ ان کو جب سمجھ میں آ جائے گی تو یہ پھر اپنی آواز جب بلند کریں گے تو یہ آواز ایوانوں تک جائے گی. جب یہ آواز ایوانوں تک جائے گی تو کشمیر ہو, فلسطین ہو, ان لوگوں کے لیے کام خوش شروع ہوگا. سر یہاں پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اسی کے اوپر بات کریں, ہم آزاد ہیں. دیکھیں, آپ نے جیسے فرمایا, قدس کا یوم جمعہ بھی موجود تھا ہمارے پاس, اور جب میں یہ چیز دیکھ رہا تھا اور یہ جب تقریر ان کی سن رہا تھا, اس بچی کے تاثرات دیکھیں, رونٹے کھڑے ہو گئے. تو ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کون لوگ تھے کہ ان کی اولادوں میں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے, محمد بن قاسم پیدا ہوئے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں, بڑا شارٹ میسیج دوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اذانوں دینے سے پہلے, کان میں اذان دینے سے پہلے ان کو یہ بتاتے تھے کہ بیٹا میں نے تجھے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر سپرد کر دیا. اور وہ محمد بن قاسم, محمد صلاح الدین ایوبی, ارطغرل غازی, آج وہ تمام لوگ
غائب ہیں. جی کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ہم بالکل آزاد نہیں ہیں, ہم بالکل غلام ابن غلام ہیں. جی ہم بالکل آزاد نہیں ہیں. آج ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے, تدبر کرنا چاہیے, اور ان درسگاہوں میں بشمول میرے جی یہ تمام تعلیم دینی چاہیے بچوں کو, دینی تعلیم اور افکار دینے چاہیے. ان کے اندر ایک جذبہ اور ایک رمق اور ایک فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہاں واقعی ہمیں ایک آزادی کے لیے مہم, اور حقیقی آزادی کے لیے مہم چلانی چاہیے. سر, مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا, اس کے بارے میں بتائیں. مظلوموں کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی اس سے مجھے. مظلوموں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو ایک ظالم ہے, کبھی ظالم کا ساتھ دینا, مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ اس میں رد و بدل اگر ہو جائے تو جی تو ظالم کا کبھی ساتھ دے دینا. تو ظالم کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ تمام صحابہ نے فرمایا, تو بولیں ظالم کا ساتھ دینا یہ ہے کہ خاموشی بھی ایک ظالم کا ساتھ ہوتا ہے, ظلم کا ساتھ ہے. تو کائنڈلی اگر ہم خاموش ہیں, اگر ہم کچھ نہیں بول رہے, اور اگر ہم بالکل سائلنٹ موڈ پہ, تو سمجھ لیں ہم نے ظلم کا ساتھ دیا ہے. اور ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون ٹپکے گا تو جم جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور سر, یوم القدس کے حوالے سے بات چل رہی ہے, تو کیا ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی؟ دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہم اور آپ پر تو بہت ہی زیادہ. ہم جس اسٹیج پر موجود ہے بذات خود میں بھی, تو یہ اللہ کے حضور ہم سے سوال بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ کے انڈر سپرویژن میں 1000-2000 بچے تھے, آپ کے انڈر سپرویژن کئی لوگ ادھر سے آئے گزرے, آپ نے اپنا میسج پہنچایا کہ القدس کے حوالے سے, غزہ کے حوالے سے. آج ادھر افطاری, آج ادھر کھانے کو کچھ نہیں ہے, آج ادھر تمام لوگ موجود ہیں, لیکن بلیو کریں کہ آزادی کے تحت ادھر کوئی میرے خیال سے کھانا نہیں کھا سکتا. بچے شہید ہو رہے ہیں, والداؤں کی اور بہنوں کی عزت آبرو جا رہی ہے. آپ مجھے یہ بتاتے چلیں کہاں گئے وہ جذبات, وہ کہاں گئے رمق, وہ کہاں گئے ایک موٹیویشن؟ نہیں, ہم لوگ بالکل خالی ہو گئے. ہم بالکل ایسے ہی ہے سر. وہ قرآن کریم میں میرے خیال سے بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آزادی کا سب سے پہلے مطلب سمجھنا چاہیے. بالکل ہمیں مطلب ہی نہیں پتا آزادی کا کیا. ہم آزادی کو دراصل نا جو سمجھتے ہیں ہمیں مطلب ہی نہیں پتا. تو میرے خیال سے جب ہمیں آزادی کا مطلب نہیں پتا تو پھر آزادی کس چیز کی؟ پہلے تو ہمیں آزادی کا مطلب سمجھنا چاہیے. ہمیں جو سبق پڑھائے جاتے ہیں آزادی کے, وہ در حقیقت کچھ اور سبق ہیں. ہمیں آزادی کا مطلب ہی نہیں پتا. تو میرے خیال سے ہمیں آزادی کو پہلے مطلب سمجھنا چاہیے اور پھر آزادی کی بات کرنی چاہیے. پہلے اپنی آزادی کی بات کریں, پھر میرے خیال سے ہم ان کی بات کریں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. مظلوموں کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. خود قرآن پاک ہمیں اس بارے میں سکھاتا بھی ہے. قرآن پاک کے اندر بھی ہے نا کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں ان کمزور مردوں, عورتوں اور بچیوں کے لیے جنگ نہیں کرتے. یہ پوچھیں گے, جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ آپ لوگ جو صاحب استطاعت ہے, آپ لوگ رکھتے تھے اتنی پاور, تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ سورۃ توبہ میں ہے یہ آیت جو آپ بتا رہے ہیں نا, کانٹیکٹ, یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ زمین سے چمٹ کر رہ گئے, اور تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تمہیں دنیا کی محبت آ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس دن ہم آپ سے پوچھیں گے. اور یہ آیت ہمارے لیے اتاری گئی تھی, ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے اتاری گئی تھی. افسوس در افسوس کہ ہم اس پہ کچھ میں تو صرف ایک ہی بات بولوں گا کہ سر, یوم القدس جو ہے نا وہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس دن کو محض ایک احتجاجی رسم کے طور پہ نہ منائیں, بلکہ اس کی اصل روح کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ظلم کے خلاف بولیں. خاموشی خود ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف ہوتی ہے. اور مولا علی کا ایک قول ہے, میں اینڈ کروں گا, کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. اچھا سمجھ, ہمارے ساتھ ایک ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ننھی ثنا خان ہیں, بالکل ننھی سی ہیں, اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ عائشہ ایوب ہیں کہ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ کچھ کلام پیش کریں, ہمیں سنائیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بری ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک, منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک,
منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک. اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں ہاں میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. والشمس بحا جہر انور کی جھلک ہے. واللیل سجا ہے سوئے حضرت کی لچک ہے. والشمس بحا جہر انور کی جھلک ہے. واللیل سجا ہے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو دیا جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کلاس 2 کی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت آواز. ننی سنات خان ہمارے ساتھی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. اللہ بہت خوب. ناظرین یہ تھے سید عبدالرحمن جو سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر رہے تھے. میں بلا تاخیر اپنے دوسرے سنخا سید سارم سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی ہدیہ پیش کریں. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں
مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شاہ گرد و سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین بالعرب ومن اعجم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ابھی ایک مہمان موجود ہیں جن کا اگر میں تعارف کروانا چاہوں تو میرے خیال سے سمجھ مجھے 10 سے 15 منٹ خالی ان کے تعارف کے لیے چاہیے ماشاءاللہ ان کی جو وہ نہ کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں بلکہ ایک پی ایچ ڈی ان کی ہوئی ہے انہوں نے سول یونیورسٹی ساؤتھ کوریا سے اور ان کی پوسٹ ڈاک ہے وہ یو ایس اے ہوسٹن یونیورسٹی سے ہے مطلب بہت ساری ایسی کوالیفیکیشن ہے اکیڈمک ہے وہ ریسرچ ہیں سرٹیفائڈ ایجوکیشنسٹ ہیں اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ان کا 10 سال کا جو ہے نا پبلک ہیلتھ کا ایکسپیرینس ہے اور ماشاءاللہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے باہر کافی عرصہ رہی ہیں کافی اچھی پوزیشنز میں رہی ہیں اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں اپنی خدمت جو ہے نا وہ دے رہی ہیں بغیر کسی انتظار کے میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر ثروت ممتاز ہمارے ساتھ ہیں اس وقت خوش آمدید میم اور ناظرین یہ میری ایک فیوریٹ ٹیچرز میں سے ہیں میری استاد بھی ہیں اور آج سب سے پہلا میرا میم آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ رمضان ابھی چل رہا ہے اور آخری ایام ہے رمضان کے اور اس کے بعد عید آنے والی ہے تو اس میں کس طرح ہم ڈائٹری ہیبٹس کیونکہ ایک ہمارا پیٹرن چل رہا تھا ڈائٹ کا تو اس کے بعد اچانک ہم بالکل ہی چینج ہوں گے عید کے فیس میں جائیں گے اس کے بعد ہماری روٹین سٹارٹ ہوگی اس میں کیا آپ ڈائٹری ہیبٹس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں روشنی ڈالیں پہلے تو تھینک یو سو مچ آپ ہمارے آئیں اس میں اگین آپ پلیز بتائیے کوشچن بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ڈاکٹر امیر حمزہ تھینک یو ویری مچ اینڈ یور ٹیم کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا مجھے موقع دیا ایک پلیٹ فارم دیا آپ نے اور آئی تھنک کہ آپ لوگوں کی یہ بہت اچھی کاوش ہے اور اس سے نہ صرف یہ کہ ہم بہت سارے صحت کے بنیادی مسائل پہ گفتگو کر سکتے ہیں بلکہ صحت عامہ میں اس وقت موجودہ تازہ ترین صورتحال میں اسپیسیفکلی رمضان کے حوالے سے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے کہ ہم اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں ڈاکٹر حمزہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بیسکلی ابھی رمضان المبارک میں یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے اور الحمدللہ ہم سب اس سے بہت اچھے سے مستفیض ہوتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہماری نہ صرف یہ کہ فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے
اسپریچول ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس جو پورا سال بہت ہی ارریگولر ہوتے ہیں وہ ایک معمول پر آ جاتے ہیں اور ہم بہت ہی صحت مند اور ایک اچھے ماحول کی طرف گامزن ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں ہمیں فوراً اپنے اس پیریڈ سے ابرپٹلی یعنی اچانک سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایک بہت مناسب حد تک کھایا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی کہ ہم نے سحری کھائی اور اس کے بعد ہم پورا دن بھوکے رہے, پھر ہم نے مغرب کے وقت روزہ افطار کیا. تو ابھی ہم اگر اچانک سے ابرپٹلی اپنی یہ ہیبٹس چینج کریں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڈنلی کیا ہوتا ہے, گیسٹرینٹرائٹس کا بہت زیادہ شرح بڑھ جاتی ہے, گیسٹرائٹس بڑھ جاتا ہے, لوگوں کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے. پہلے دن اگر آپ کو یاد ہو ڈاکٹر حمزہ, جب آپ خود بھی ہاسپٹل میں ہوا کرتے تھے پریکٹس میں اور میں بھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے دن جب ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی ہاسپٹل میں تو سب سے زیادہ پیشنٹ کس چیز کے 90% کیسز الٹی کے ساتھ آتے ہیں, بدہضمی کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں. اور ریزن صرف یہی ہوتا ہے کہ عید کا دن انہیں بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی قید و بند سے آزاد ہوئے ہیں اور یہ آزادی انہیں بڑی پیاری ہوتی ہے اور وہ اس دن اپنی آزادی کا احساس لینے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کھا کے ضرور دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیشن فیز ہوتا ہے اور اس میں ایک طبی معالج کی حیثیت سے اور ایک پبلک ہیلتھ پروفیشنل کی حیثیت سے میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے دن بالخصوص بلکہ پورا ہفتہ آہستہ آہستہ بتدریج اپنے معمولات کی طرف آئیں اور بہتر ہے اگر ہو سکے کہ یہ معمولات برقرار رکھیں. یعنی صبح میں اچھا ایک بہترین صحت مند ناشتہ کیا جائے, دوپہر کا کھانا اگر اسکپ بھی کر دیں گے تو اس سے صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا, ریسرچز کہتی ہیں ہم بالکل صحت مند رہیں گے. رات کا کھانا عشاء کی نماز کے فوراً بعد کھا لینا چاہیے اور رات کے کھانے تک ہمارا سونے کا جتنا وقفہ زیادہ ہو اتنا بہتر ہے, کیونکہ اس بیچ میں اگر ہم بالکل کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کیے بغیر ڈائریکٹلی اپنے بستر پہ جا کے سو جاتے ہیں تو بھی پھر ہمیں نہ صرف یہ کہ موٹاپے کی شکایت ہوتی ہے بلکہ ہمیں جتنی بھی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, آسان سے الفاظ میں بتانا چاہوں گی, ذیابیطیس جس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں, ہائپر ٹینشن, بلند فشار خون اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا, موٹاپا, یہ سب بھی بہت زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو ہمیں آہستہ آہستہ اپنے معاملات کی طرف جانا چاہیے بالخصوص عید کے دن, تاکہ ہم مختلف قسم کی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے ٹرانزیشن فیز کو سمجھیں کہ ہماری باڈی ابھی بھی بہت سارے ویسٹ کے ساتھ گیٹ ریڈ ہوئی ہے. جی میم, میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے. سب سے پہلے تو آپ آئی ہیں, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ آئی ہیں, باقی ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہماری ٹیچر ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور لٹرلی میں نے اتنی ریکویسٹ کر کے ان سے جو ہے نا وہ بات کی اور ٹائم کا کہا, ان کے ٹائم مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میڈم آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. پاکستان میں میم ہیلتھ کیئر سسٹم کو بیٹر کرنے کے لیے کون سے ریفارمز کی نیڈ ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ لوگوں نے. یہ سارے سوالات وقت کی ضرورت ہے. پاکستان میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر اسٹرکچر کیسا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کام پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن چونکہ ماشاءاللہ ہماری پاپولیشن کافی زیادہ ہے تو ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اور پبلک سیکٹر کو بھی. سب سے پہلے ہمارے پاس ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کوریج ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ہیلتھ انشورنس کا پروگرام. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں اور پور اینڈ رچ بیک گراؤنڈ میں ہر سوشو اکنامک گروپ سے تعلق رکھنے والے شخص کو بالکل ٹرانسپیرنٹ اور سب کو ایک جیسا نظام جو ہے وہ طب ملے, اور جس میں سب کی جو بنیادی سہولیات اور ضروریات ہیں میڈیسن سے لے کے ہیلتھ سے لے کے وہ سب کی ایک ساتھ پوری ہوں. تو سب سے پہلی بات, اگر آپ ایک ہیوج ریفارم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام چاہیے, سوشل ہیلتھ انشورنس پروگرام چاہیے جو کہ ایکویٹیبل ہو رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں, پورس کے لیے سوشو اکنامک, ہر سوشو اکنامک گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. دوسری بات کہ کوالٹی آف ہیلتھ کیئر ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری پاکستان میں اسپیسیفکلی اربن ایریاز میں جو ہماری میجورٹی آف دا پاپولیشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاتی ہے, کیونکہ کوالٹی آف ہیلتھ کیئر بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. تو اگر ہم اپنے پبلک سیکٹر میں بھی کوالٹی آف ہیلتھ کیئر پہ توجہ دیں گے, دیکھیے 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ویسے تو 5 ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کسی عام عوام سے پوچھیں, ایک عام شخص سے کہ اس کو کیا چاہیے ہیلتھ کیئر میں, تو بیسکلی 5 بہت بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہیلتھ کیئر کی اویلیبلٹی, یعنی ایک جگہ پہ ہیلتھ کیئر ریسورس کا ہونا, چاہے وہ ایک چھوٹا سا کلینک ہی کیوں نہ ہو, لیکن آس پاس کی فیسلٹی میں علاقے میں ہیلتھ کیئر کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات افورڈیبلٹی, کہ کیا ایک عام انسان اس کو افورڈ کر سکتا ہے. تیسری چیز جو بہت بنیادی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے
کہ کوالٹی آف کیئر، کیا وہ جس جگہ جا رہا ہے وہاں پہ اس کی کوالٹی آف کیئر بھی ہے. تو اور ایک اور بنیادی چیز ایکسیسیبلٹی، کیا وہ اتنی قریب ہے اس کی جگہ، یا اس کے راستے میں اس کا روڈ بنا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ آرام سے وہاں جا سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. پانچویں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایکسیپٹنس، یعنی اس کو کلچرلی ریلیجیس بلیفس پہ اپنے ٹریڈیشنس کے حساب سے ایک ایسی ہیلتھ کیئر پرووائڈ کی جائے جو اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو اگر آپ ریفارم کی بات کریں تو ہمیں پانچوں چیزوں پہ بہت فوکس بہت اچھی طرح میم نے یہ ساری چیزیں سمجھائیں، اور انشاءاللہ اور کوسچنز لیتے ہیں میم سے. ایک نعت خوان کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم میم کی طرف آتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خوان مصطفیٰ موجود ہیں، اریبہ اسلم. میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں کچھ چند اشعار پڑھیں نعت کے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہے دو عالم میں تیری کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان تیرے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. جیتی رہیں، سلامت رہیں. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے نعت پڑھی. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اور نعت خوان موجود ہیں. طوبیٰ علی، میں ان سے التماس کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں نعت کے اشعار پیش کریں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں. سر ندامت سے اٹھتا نہیں
सलामत रहें, जीती रहें, आबाद रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम सर आपने क्या पढ़ा। मैसेज देना चाह रहे थे आप? कि कुछ अयाम ही रह गए, रमज़ान इख्तिताम हो रहा है और रहमत का और बरकतों का महीना ख़त्म हो रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है मैं इसमें आपके 21 के चैनल से और आपके तवस्सुस से एक पैगाम पेरेंट्स को भी देना चाहूँगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें कि इन 3-4 दिनों में हम चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स इस मदरसे में, इस स्कूल में आएँ, K21 के तवस्सुस से मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देने का ऐलान करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैम कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, रमज़ान के हवाले से तो बहुत सारी मैसेजेस हैं। मैम पब्लिक हेल्थ के वाले से कोई चैलेंजेस, आप जैसे आपने बात की यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम की बात की मैम ने, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, लाइक आपको लग रहा है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही हैं? माशाल्लाह आप जैसे लोग अगर, अच्छा एक मैं रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से जो इदारे हैं उनसे करता हूँ कि इस तरह के लोग जो वेल क्वालिफाइड हैं, जिनके पास इतनी एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक सो यूटिलाइज करना चाहिए ऐसे लोगों को हमारे मुल्क के अंदर है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि आप थोड़ा बताएं कि इस हवाले से। डॉक्टर हमसा, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है पब्लिक हेल्थ में, लेकिन सबसे अहम चैलेंज जो इस वक्त काफ़ी हद तक नौज़ायदा भी है, जो हम देख रहे हैं कि एमर्जिंग ट्रेंड है, वो है क्लाइमेट चेंज। ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं और इनके सेहत पे बहुत ज़्यादा असर आता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस और कराची में जो एक्सट्रीम हीट का जो एक स्पिल्स आते हैं और बहुत ही शदीद गर्म मौसम होता है, तो वो बहुत ही ख़तरनाक होता है और उससे आपको पता है दिल की बीमारियों में इजाफा होता है, उससे मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, उससे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों में, और जो लंग्स, जो सीने की बीमारियां हैं, जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, उनमें भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ग़िज़ाई पॉल्यूशन हो, तो ये चीज़ें वो है जो पब्लिक हेल्थ में बहुत अहम है। फिर हमारा जो मेंटल हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ में इसकी बहुत अहम ज़रूरत है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी ये बुनियादी जिनका हमको बहुत ख्याल रखना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम। मैं यहाँ पे सारे अपने गेस्ट का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त बहुत मुख्तसर है, हम अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे लेकिन नात के साथ करेंगे। यहाँ पे आप अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को और मोहम्मद हमज़ा को जो है वो इजाज़त दीजिएगा। मैं तारुफ़ करवा दूँ मशहूर व मारूफ़ नात का, जिनको आपने पिछली हमारी ज़्यादातर ट्रांसमिशंस में देखा, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मशहूर व मारूफ़ सना खां उबैदुल्लाह कादरी साहब, जो हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम हुजूर की सना खां से करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखना, झुकी हुई ये जबीं है हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब हज़ीन है हुजूर देखना, हमारा क़ल्ब हज़ीन है हुजूर देखना। किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों में किसी का कोई तो होता है, इतने लोगों